اے مسلمانوں، خواب یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، شریعت کا مصدر نہیں ہے، کسی چیز کو حلال کرنے، کسی چیز کو حرام کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ذریعے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ دین مکمل ہو گیا ہے، وحی ختم ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے پہنچنے سے پہلے سارے دین کو لوگوں تک پہنچا چکے تھے۔ حافظ نووی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شعبان کی 30ویں رات آ جائے اور لوگ ہلال نہ دیکھیں اور کوئی شخص خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ فرما رہے ہوں کہ آج پہلا رمضان ہے، تو اس دن روزہ رکھنا نہ تو خواب دیکھنے والے کے لیے درست ہوگا اور نہ باقی لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ خواب کے حوالے سے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے۔ امام احمد نے مسند میں اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ کرنے والا یا سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا شخص وہ ہے جو خواب کے حوالے سے کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا جبکہ اس نے نہ دیکھا ہو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی ایسی خواب بیان کرے جو اس نے نہ دیکھی ہو، تو قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ وہ 2 بالوں کی گرہ لگائے جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح امام طبری علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے سخت وعید آنے کی وجہ یہ ہے، حالانکہ ایسے لگتا ہے کہ بیداری کے حوالے سے جھوٹ بولنا زیادہ بڑا لگتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ جو انسان خواب کے حوالے سے بتاتا ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ چیز دکھائی، جبکہ بیداری کے حوالے سے جھوٹ میں یہ چیز نہیں ہوتا۔